السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله العظيم۔ قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور سورت کی شہزادیاں اور ہمارے محترم بھائی، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں ان بچیوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے کہ جو مدرسے چلاتے ہیں۔ بچیاں محنت کرتی ہے اور مدرسے بھی چلاتی ہے، بچیوں پر محنت کرتی ہے، تو بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ یہ لوگ سعادہ میں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سعید آدمی کون ہے، سعیدہ کون ہے، کہ وہ خوش قسمت جو دین کا کام کرے، اپنی جوانی کو دین کے کام میں لگائے۔ یہ حشر کے میدان میں کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو فرشتے ڈھونڈیں گے۔ فرشتے، ارے وہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، حضور انتظار کر رہے، حضور انتظار کر رہے، حضور انتظار کر رہے۔ اب کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کون ہے وہ؟ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان مرد، وہ نوجوان عورت کہ جن کی زندگیاں جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزری، علم حاصل کرنے میں، علم سکھانے میں گزری، تو ان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور ان کو موت بھی اچھی آتی ہے۔ مرنے کے بعد تو ہے ہی اچھا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں خوابوں کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ تمہارا درجہ وہ ہے، تمہارا درجہ وہ ہے، تمہارا درجہ وہ ہے۔ تو اپنی زندگی کو دینی کاموں میں لگانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹہ آپ دینی کاموں میں لگاؤ۔ میں 24 گھنٹہ تو آدمی جو پڑھا نہیں سکتا، 24 گھنٹہ قرآن میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن 24 گھنٹہ دیندار بن سکتا ہے۔ وہ کیسے بن سکتا ہے؟ ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آج کا میں نے سبق وائرل کیا، وائرل کر کے آیا ہوں، اب پہنچے گا بہنوں تک، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن وہ بیٹی شہزادی تھی، دینی فکر۔ تو جو بچیاں دین کا کام کرتی ہے تو میں ان کو کہتا کہ میں نے کہا یہ شہزادی ہے، یہ جنت کی شہزادی دین کا کام کر رہی ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا سرمایہ وہ بچیاں ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم تو ایکسپائر والے ہیں کہ کب دنیا سے چلے جانا، لیکن یہ کہ بچیاں کام کو لے کر آگے بڑھیں گی، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ بچے لڑکے مدرسے کھولیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا، بہت بیمار ہو گئے تھے، حدیثوں میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص 2 مرتبہ بہت بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے، سخت بیمار یعنی مرض الموت، اب مرے اب مرے تب مرے اب مرے تب مرے، یہ حالت تھی بھی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، رشتہ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، تو کرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ یہ فرمایا بس حضرت میں موت کی آہٹ کو سن رہا ہوں، موت اس کے آہٹ کو سن رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں ابھی تو بہت کام کرنا ہے تم کو، اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے وہاں سوال کیا کہ حضرت اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے اور ایک لڑکی ہے، بیوی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ ان کے لیے چھوڑ دوں اور باقی جو ہے صدقہ کر دوں تاکہ صدقے کا ثواب ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ سر آدھا آدھا کر لوں، آدھا ان کے لیے آدھا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے صدقے کرنے کا شوق ہے، ایک بات یاد رکھنا، بیوی کے منہ میں تو لقمہ دے گا اس پر بھی تجھے اجر صدقے کا اجر ملے گا۔ تو یہاں اس سے مراد صرف بیوی کے منہ میں لقمہ دینا نہیں ہے، یہ طرفین سے ہے، بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ دے اور شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ دے۔ صدقے کے ساتھ ایک مرتبہ کسی اجتماع میں نے بیان کیا تو 15 دن تک ہمارا ایک ساتھی غائب ہو گیا، وہ آیا ہی نہیں، اور روزانہ ملنے والا ہے ہمارا جنات، روزانہ ملنے والا 2 دن غائب ہو جائے گا، کہاں چلا گیا یہ آدمی؟ روزانہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ 15 دن تک نہیں آیا۔ میں بڑا پریشان، ارے گیا کہاں؟ تحقیق تو کرو، گھر پر ہے۔ ارے گھر پر ہے تو لیکن مسجد میں آتا ہے، جوڑ میں آتا ہے، مشورے میں آتا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ آیا، میں نے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ فرمایا حضرت گھر پر تھا۔ تو 15 دن سے آئے نہیں، نہ مشورے میں نہ کھانے میں نہ کہیں، کہاں تھے؟ تو میں نے کہا آپ نے حدیث سنائی تھی نا، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو صدقے کا ثواب میں لے رہا تھا، 15 دن تک بیوی کو لقمہ دیتا رہا۔ میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی؟ یہ بھی تو ہے نا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا یہ کبھی کبھار ہے، روزانہ نہیں ہے، مہینے میں ایک مرتبہ، کبھی 15 دن میں، موڑ میں ہے تو کر لیا، یہ روزانہ کے بارے میں حدیث سے نہیں ہے۔ اب ایسے ہی میں نے سبق روانہ کیا، اب کئی لوگوں کے سوالات یہ کم الزام، یہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دے تو صدقے کا ثواب، لیکن کسی کی بیوی نہ ہو تو اور صدقے کا ثواب لینا ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے اور صدقے کا ثواب لینا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ہماری شریعت نے آسانیاں کی کہ حلال لقمہ جو بھی کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے، حلال ہونا چاہیے۔ شریعت میں ہماری وسعت ہے کہ حلال لقمہ آدمی کھائے اس پر صدقے کا ثواب، حلال کپڑا پہنے اس پر صدقے کا ثواب، حلال کل معروف صدقہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو مختصر میں بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو دین کا کام جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھا، صرف ایک شرط، میری ایک شرط یاد رکھنا، ایک مضمون کہتا ہوں آپ دھیان سے سننا، ہماری شہزادیاں دھیان سے سنیں، وہ کیا؟ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، جہاں گھومنا ہے گھومو، جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جیسا مکان بنانا ہے بناؤ، صرف ایک شرط، ایک شرط، وہ شرط کیا؟ اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو، ان کو ناراض کر کے نہیں کرنا، ان کو خوش کر کے جو کرنا ہے کرو۔ تو دینی مزاج کے اعتبار سے اگر ہم دینی زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ کہتے تھے
کہ دین کا کام کرو گے، دین کا کام کرو گی تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا. قطرہ 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 نعمت ملے گی، یہاں تک کہ موت کے وقت میں بھی یہ خوشی خوشی روانہ ہوگی. حالانکہ موت سے آدمی ڈرتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے کہ آدمی مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن دیندار ہوگا تو روح نکلے گی کہ اپنا اللہ سے ملوں، اللہ سے ملوں، اللہ سے ملوں. دیندار ہے، دینداری والی زندگی اختیار کرو. علماء نے لکھا ہے کہ دینداری والی دیندار عورت اور دیندار مرد کا جب انتقال ہوتا ہے تو جو بھی جس گھر میں انتقال ہوتا ہے اس کے انتقال پر وہ گھر میں روتا ہے، اس کی جدائی پر. کیوں روتا ہے؟ یہ دیندار تھا. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان کے جون سے دروازے سے اور جون سے کھڑکی سے اس کے عمل چڑھتے تھے، وہ دروازہ بھی روتا ہے. کیوں؟ کہ نیک عورت تھی. ہمارے دادی رحمت اللہ علیہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو میرا والد صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت میں، اور دادی بمبئی میں ہوتی تھی. تو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ابھی مولوی عمر صاحب کو جو ہے وہاں دیوبند سے بلا لیا جائے تاکہ اپنی ماں کو دیکھ لیں. تو دادی نے سن لیا. دادی نے کہا نہیں 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 نہیں، عمر کو مت بلاؤ، عمر کو مت بلاؤ. نابینا ہو چکے تھے ہماری دادی، عمر کو مت بلاؤ مت بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ہماری دادی ہنسی. تو رشتے داروں نے پوچھا کہ کیوں ہنسی آپ؟ یوں فرمایا الحمدللہ 2 فرشتے میرے بیٹے عمر کو لے کر آئے دیوبند سے اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا. اس نے مجھے بوسہ دیا میری پیشانی کو، میں نے اس کو بوسہ دیا اور الحمدللہ اپنے دنیا سے جا رہی ہوں. تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو تو دادی ہماری دیکھ نہیں سکی، لیکن اتنا کلومیٹر دور، 1500 کلومیٹر دور، 1600 کلومیٹر دور دیوبند، وہاں سے فرشتے لے کر آئے. یہ دیندار. دیندار کا وفات کا جو وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اسے اچھے اچھے خواب آتے ہیں. یہ نشانی ہے. اچھے اچھے خواب اسے آئیں گے، اسے گھر کے اندر خوشبوئیں آئیں گی، گھر کے اندر اسے کچھ اچھا لگے گا. یہ سمجھ لو کہ اب اس کے جانے کا دنیا سے وقت آ گیا. اور بے دین کا جب انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کو جو سانپ خواب میں آئیں گی، چھپکلیاں خواب میں آئیں گی، آگ خواب میں آئے گی، آگ انگارے دیکھے گی. سمجھ لو کہ اب یہ دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا ہے. لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. اپنے اللہ کو راضی کرو. اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بھائی فون وغیرہ بند کرو. اللہ کو راضی کیسے کریں ہم؟ اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. 24 گھنٹے میں ہم یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے احکامات کتنا پورا کر رہی ہوں اور اللہ کے احکامات کو کتنا توڑ رہی ہوں. یہ ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنا خود معائنہ کرے، اپنی گریبان میں خود نگاہ ڈالے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اس لیے کہتے ہیں استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ کہ ہم کیسے ہیں، دل خود فتویٰ دے گا. تو 2 باتیں میرے ذہن میں رکھنا. مختصر وقت میں آپ حضرات کی نصیحت کرتا ہوں کہ دینی زندگی دینی مزاج بناؤ. تو دینی مزاج بناؤ گے تو دنیا کی زندگی بھی جنت والی، موت بھی جنت والی، اللہ کی ملاقات بھی جنت والی، اور جنت مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی، وہ تو ہے ہی پکی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ کی سانس اکھڑ رہی تھی. کبھی سانس نکلتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی پانی مانگتی تھی. ایک نشانی یاد رکھنا، جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو زبان بھاری ہو جاتی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے. جب زبان بھاری ہو جاتی ہے تو کلمہ کیسے پڑھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
اپنی حیاتی میں کلمہ بہت پڑھو. اس وقت میں اگر خدا نہ خواستہ زبان بھاری بھی ہو گئی تو بھی کلمہ اس کی زبان سے ضرور نکلے گا. تو کلمہ پڑھا ہے اس نے زندگی بھر. اور اگر خدا نہ خواستہ زبان بھاری ہو گئی، فرشتوں کو دیکھ رہی ہے، کلمہ نکل نہیں رہا ہے، لیکن گھبراؤ مت آپ. دماغ کے اعتبار سے کلمہ پڑھو، دماغ میں سوچو کلمہ، دل میں پڑھو. دل میں تو پڑھ سکتا ہے نا آدمی. دل اور دماغ میں تو سب آخر میں جاتے ہیں دنیا سے. دماغ تو آخر میں جاتا ہے، کان کی سنوائی آخر میں جاتی ہے. دماغ میں اپنا کلمہ رکھے. تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ اپنے دماغ میں کلمہ رکھ تاکہ موت کے وقت میں تیرا دماغ کلمہ پڑھتا پڑھتا اللہ سے ملے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مال بھی لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کو اور ابو بکر کے احسانات کو میں بھول نہیں سکتا، اور میں نے اس کا بدلہ بھی نہیں چکایا ہے. اللہ اس کا بدلہ دے گا. جس نے بھی مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں چکا ہوں. لیکن ابو بکر اور حضرت خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت خدیجہ کے. جب انتقال کا وقت قریب آیا، آنکھیں کھولتی تھی، پھر آنکھیں بند کر دیتی تھی، پھر آنکھیں کھولتی تھی، پھر آنکھیں بند کر دیتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تکلیف ہو رہی. فرمایا کہ حضرت اب میں دنیا سے جا رہی ہوں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں حضور کی اور حضرت خدیجہ کی. اتنے باتیں جبریل آئے اور جبریل لے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ کو رب کا سلام. یہ حدیث میں آتا ہے خدیجہ کو رب کا سلام. حضرت اللہ کا سلام لے کر میں آیا ہوں خدیجہ کے لیے، اور اگر آپ کو برا نہ لگے، یا تو جبریل کہہ رہے ہیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہہ دینا. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں. تو حضور ہنس دیے، مسکرا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا خدیجہ خدیجہ خدیجہ، کسی جگہ رہے خدیجہ خدیجہ اللہ کا سلام آیا ہے. اچھا، روح واپس آ گئی جیسے کوئی مر گیا ہو پھر تو زندہ ہو جائے. یعنی خوش ہو گئی، اللہ کا سلام آیا تو بات ختم ہو گئی. پھر تو لائن کلیئر ہے، اللہ نے سلام کہا ہے. اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر برا نہ لگے تو میرا بھی سلام. تو آپ اللہ کا بھی سلام قبول کرو اور جبریل کا بھی سلام قبول کرو. پھر حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت خدیجہ سے کہہ دو 3 محل اللہ نے جنت میں بنائے ہیں. ایک حضرت خدیجہ کے لیے، 3 محل قریب قریب میں، ایک حضرت خدیجہ کا، اور ایک مریم بنت عمران کا، اور ایک حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی تھی. یہ تینوں قریب قریب میں، اور آپ کا نکاح جنت میں ان دونوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی انتقال کے وقت میں حضرت خدیجہ کے. کبھی جبریل کہہ رہے ہیں کہ 3 محل بنائے ہیں اللہ نے اور تینوں قریب قریب ہے. ایک تمہارا ہے، ایک مریم بنت عمران کا ہے، ایک حضرت آسیہ کا ہے. تو حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ. اگر مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں ان کے ساتھ نکاح ہوگا. یہ انتقال پر باتیں ہو رہی ہیں. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال کا وقت قریب ہے. پھر اچانک جب سانس بڑھنے لگی اور جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دبایا اور ہاتھ دبا کر یہ جملہ کہا حضرت اب میں جا رہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کہہ کر کہا کہ اب میں جا رہی ہوں لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا. جیسے خدیجہ نے اپنے انتقال پر کہا تھا حضور کو کہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا. آپ نے فرمایا بتاؤ.
کیا نصیحت ہے، کیا وصیت کرتی ہو؟ یہ فرمایا حضرت فاطمہ قریب میں کھڑی تھی، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت فاطمہ قریب میں کھڑی تھی، ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کا حضور کے ہاتھ میں تھا اور ایک ہاتھ حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں تھا. مورخین نے لکھا ہے انتقال کے وقت میں حضرت خدیجہ کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جب دنیا سے چلی جاؤں، میری بہت بچیاں ہیں، سب سے مجھے پیار ہے، لیکن یہ میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. اس پر حضور بہت ہوئی، یہ میری چھوٹی بیٹی کی فاطمہ ہے، اس کا بہت خیال رکھنا. تو یہ جملہ جب کہا حضرت خدیجہ نے، اس پر حضور کے آنکھوں کا آنسو میں پانی نکل آیا اور حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا. چھوٹی تھی اس وقت میں، سینے سے لگایا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. یہ ہے حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی حضرت خدیجہ کی، اس لیے جنازے کی نماز اس وقت آئی ہی نہیں تھی. جنازے کی نماز بعد میں آئی تو اس وقت بغیر جنازے کی نماز ان کو دفن کیا محلہ کے اندر. تو دینداری والے جو موت ہوتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے. جو دین کا کام کرتا ہے، کئی عورتوں کے ایسے قصے بھی ہیں کہ قرآن ہے کہ موت کا وقت آیا کہ ایک ہی بات کہی. کیا کہتی تھی؟ ایک ہی بات آتی تھی کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میرا قرآن سنو. قرآن پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی. یہ جب مدرسے کو کھولتی ہے مدد قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول. ایک بات میرے یاد رکھنا، صبح جب ہوتی ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، جس کا عطر کا کام ہوتا ہے اللہ اس کی جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے. جس کا کپڑے کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے. جس کا لکڑی کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے. جس کا زیور کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے زیور رکھ دیتا ہے. جس کا گھڑی کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے گھڑی رکھ دیتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں میری شہزادیوں کو اور شہزادوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں کہ صبح ہوتی ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں جاتے تھے، بڑے بڑے مدرسے میں دیوبند میں سہارنپور میں بیانات دیتے تھے، تو ابا فرماتے تھے بھی میں تو میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کو میں چوموں. ابا کہتے تھے میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کو چوموں. تو لوگ شرمندہ ہوتے کہ بھئی اتنا بڑا آدمی ہونٹوں کو چومنے کا کہہ رہا. تو ابا کہتے تھے تمہارے ہونٹوں کو میں چوموں گا تو اس میں میرے گناہ معاف ہوں گے. یہ ابا کہتے تھے. پھر فرماتے میں کیوں کہتا ہوں تمہارے ہونٹوں کو چومنے کا؟ نوجوان لڑکے علماء جو پڑھاتے تھے وہاں بولے ہر وقت تمہارے منہ سے قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول یہ نکلتا رہتا ہے. دینی ذہن بناؤ. سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، قریش کے تھے اور بہت بڑے تابعی تھے، بڑے اللہ والے میں گزرے ہیں. وہ کہتے تھے 20 سال تک کوئی دن مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں جب اذان ہو رہی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں. یہ نہیں ہوا. جب بھی میں اذان میں نے اس وقت سنی ہے جب میں مسجد کے اندر تھا. مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھتے تھے، پہلے سب کے اندر ان کا مصلی بچھا جاتا تھا. یہ کہتے ہیں 20 سال ہو گئے الحمدللہ میں نے کسی بھی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے، یعنی پہلے سب. اور ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے تھے 22 سال تک میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. یہ دینی مثال ہے. اور سعید بن مسیب کا قول تو مشہور ہے، بہت علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی یعنی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا تھا. مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور اذان کیا آواز سنتا تھا. 20 سال تو مجھے یاد ہے. یہ سعید بن مسیب کہتے تھے. یہ ابو ہریرہ کے داماد تھے سعید بن مسیب. ابو ہریرہ کی بیٹی ابو ہریرہ جو ہے یہ بالکل غریبی میں ان کی زندگی گزری ہے. لیکن آدمی جب دین کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرتا ہے.
اچھی بیوی بھی دے دیتا ہے، اچھا شوہر بھی دے دیتا ہے، اللہ مال بھی دے دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مال جو ہے مولوی کو نہیں ملتا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ علماء کو ہی مال دیتا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو ہی مال دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا وہ اللہ زیادہ جانتا ہے. کہ اگر آپا کا مال بہت دے دیا اور ایمان کمزور ہے تو یہ آپا پڑھنا بھی بھول جائے گی، پڑھانا بھی بھول جائے گی. ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. اللہ قرب دیتے ہیں، کبھی کسی کو بیماری ڈال کر قرب دیتے ہیں، کسی کو فقیر میں رکھ کر قرب دیتے ہیں، کسی کو مال دے کر قرب دیتے ہیں، کسی سے مال لے کر قرب دیتے ہیں. وہ زیادہ جانتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. یہ ماں باپ کے معاملے میں اللہ نے کہا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. کہ ابو ہریرہ یہ بہت کمزور تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ابو ہریرہ. ایک عورت تھی بسرا بنت غزوان، اس کا نام تھا بسرا بنت غزوان. یہ نام رکھنا مت، بسرا نام رکھنا مت. کئی وجوہات ہے کہ منع کر رہا ہوں میں جانتا ہوں. اس عورت کا نام تھا بسرا بنت غزوان، غزوان کی بیٹی بسرا. یہ بہت مالدار تھی یہ لڑکی. ابو ہریرہ اس کے اجیر تھے، اس کے غلامی میں زندگی گزارتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے بہت سخت عورت تھی، بہت مارتی تھی اور آرڈر کرتی تھی، جا پانی لے کر آ، جاؤ چرا. سفر پہ نکلتی سارے خاندان کو لے کے نکلتی، سارے خاندان کے لیے کھانا پکانا میرے ذمہ ہوتا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے خاندان کے لیے پانی اٹھا کے لانا میرے ذمہ، غلام تھا میں. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں. اور بہت غصے والی تھی. ایک ایریا تھا جہاں بیٹھتی تھی، دور تک ایک ایریا بنا دیتی تھی، یہاں پر جوتے پہن کر نہیں آنے کا، جوتے باہر نکال آرڈر کرتی تھی. ابو ہریرہ کہتے تھے میری زندگی اس کی غلامی میں گزری، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کے ذریعے سے، یہ قبیلہ بنی دوس کے تھے ابو ہریرہ، قبیلہ بنی دوس. طفیل ابن عمرو الدوسی نے محنت کی، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور ہدایت مجھے ایسی ملی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا. حضور کے ساتھ میری زندگی گزرنے لگی، وہاں سے جان چھوٹی. اور یہاں جو ہے میں حضور کے ساتھ آ گیا تو میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اداس کیوں ہو؟ حضرت کھانا نہیں ہے، دو ٹینشن ہے میری، ایک تو کھانا نہیں ہے، دوسرا کہ میری ماں جو ہے یہ مشرکہ ہے. ابو ہریرہ کی ماں جو ہے یہ مشرکہ تھی، میری ماں مشرکہ، اور کھانا ہمارے پاس نہیں، اور روزانہ میری ماں سے میری لڑائی ہوتی ہے. ایک ایک کمرہ تھا مدینہ منورہ میں، ایک طرف ماں کی چارپائی، ایک طرف ابو ہریرہ کی چارپائی. ابو ہریرہ نماز پڑھتے تھے اور ماں جو ہے یہ پوجا پاٹ کرتی تھی. تو روزانہ ابو ہریرہ دعوت دیتے تھے ماں کو، ماں مسلمان ہو جا، ماں مسلمان ہو جا. ماں کہتی تھی نہیں ہونا، مجھے نہیں ہونا. جیسے ابو بکر کے والد مسلمان نہیں تھے، ابو قحافہ، یہ فتح مکہ مسلمان ہو گئی ابو قحافہ. ماں عائشہ کہتی تھی میرے دادا کے لیے بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے گھر میں تو نے سب کو ہدایت دی، میرا دادا ہی رہ گیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت میں ابو قحافہ مسلمان ہوئی. ابو ہریرہ کی ماں یہ مسلمان نہیں تھی، تو گھر میں لڑائی رہتی تھی اور کھانے کی بھی کمی. ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے دعوت دی تو ماں نے حضور کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے. ابو ہریرہ کہتے رہے کہ مجھ پر تو بہت بوجھ پڑا، میں تو روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں کیوں رو رہا ابو ہریرہ؟ یہ کہا حضرت آج تو میری ماں نے آپ کو بہت غلط جملے کہے. آپ نے فرمایا گھبرا مت تو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا
اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں تو میرے دل نے کہا قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، میں الٹے پاؤں لوٹا بھاگا ہوا۔ جب میں گیا تو دروازہ بند، ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے۔ ماں نے اندر سے کہا اندر مت آنا، اندر مت آنا، اندر مت آنا۔ باہر ایک درخت تھا، وہاں کھڑا ہو گیا میں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میں سن رہا تھا، پانی گرنے کی آواز سن رہا تھا، میں نے کہا اللہ خیر، اے اللہ خیر، اے اللہ خیر کرنا، اے اللہ خیر کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جو اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، اوڑھنی وغیرہ ٹھیک کی اور کپڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک صاف کر کے، کمرہ صاف کر کے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فاسلمت مکانہ، اسی جگہ مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہوئی تو میں پھر روتا ہوا گیا حضور کے پاس، بھاگا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، چلو یہ ٹینشن تو ختم ہو گیا۔ اب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ نے کہا کھانا نہیں ہے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو آپ نے مٹھی بھر کھجورے دی حضرت ابو ہریرہ کو، اور یہ کہا ابو ہریرہ یہ مٹھی بھر کھجورے لے، کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ یہ مٹھی بھر کھجورے میں نے میری زنبیل میں رکھ دی۔ تب ابو ہریرہ خود اپنا قصہ سناتے تھے، وہ مٹھی بھر کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا، میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا۔ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اس دن جو ہے مدینہ منورہ میں بھگدڑ مچی، حضرت عثمان کی حفاظت میں ابو ہریرہ بھی تھے، بھگدڑ مچی، تو وہ زنبیل کہیں رہ گئی لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو شاگردوں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی برکت تھی، بلا اتنی برکت تھی۔ پھر شاگردوں سے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ میں کہا بتائیے حضرت۔ یہ فرمایا میری زندگی بسرا بنت غزوان کی غلامی میں گزری ہے، اس کا نوکر تھا میں، لیکن اللہ نے غلامی میں زندگی گزارنے والے ابو ہریرہ کو گورنر بنایا، گورنر بنے۔ جب یہ گورنر بنے وہ بسرا کو پتا چلا کہ ارے میری غلامی میں زندگی گزارنے والا یہ گورنر بن گیا، تو اس نے خود نے شادی کا پیغام بھیجا اور خط لکھا اور جو کہا ابو ہریرہ میں بسرا بنت غزوان ہوں، تو میری غلامی میں تو نے اتنے سال گزارے ہیں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ تو گورنر بن گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ شادی کروں۔ یہ اب تک کنواری تھی، اس نے شادی نہیں کی تھی، مال بہت تھا اس کے پاس، جب تک کنواری تھی۔ تو یہ کہا کہ میں کنواری ہوں اور میرا جو ہے اب تک جو ہے میں نے کسی سے شادی نہیں کی، تو میں چاہتی ہوں تیرے ساتھ نکاح کروں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے چونکہ ہمارے وہاں مسجد نبوی کے اندر ہمارے ساتھی ہوتے تھے، ان سے مشورہ کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے کر لے نکاح۔ تو اسی عورت کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی، بسرا بنت غزوان، یہ ابو ہریرہ کہتے تھے۔ پھر شاگردوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دی، بسرا کے پیڑ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی جوان ہوئی، تو میں نے اللہ سے کہا اے میرے پیارے اللہ، میں جو ہے میری بیٹی کے لیے رزق چاہتا ہوں، حلال روزی چاہتا ہوں، یعنی مجھے اچھا داماد دے۔ تو شاگردوں کو کہتے تھے کہ مجھے میرا داماد کون بنا بتاؤں؟ اگر بتائیے، یہ کہا سعید بن مسیب میرا داماد بنا۔ تو میں شہزادیوں کا کہتا ہوں ہماری بچیوں سے جو دن کا کام کرتی ہے اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا، جیسا ابو ہریرہ کو محروم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس،
وہ تو کہتے تھے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. اب ہو گیا. بسرا بنت غزوان سے نکاح بھی کرایا اللہ نے، بیٹی بھی دی، اس بیٹی کے لیے اللہ نے بہترین داماد بھی دیا. یہ دیندار کو آدمی آگے بڑھاتا ہے. دیندار کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اس لیے احمد ابن حنبل کے قصے، عمر ابن عبدالعزیز کے قصے، یہ قصے سنا کرو. آپ کو پتا چلے گا کہ دیندار چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، کبھی پیچھے نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھنا. بڑے بڑے خاندان کی عورتیں گزری ہیں، بڑے خاندان کی عورتیں گزری ہیں. یہ فتاوی عالمگیری جو لکھی تو عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی زیب النساء. زیب النساء نام تھا. عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا شادی کر لے، وہ منع کرتی تھی. چلیے عالمگیری نے جو فتاوی عالمگیری لکھی ہے تو 500 علماء تھے، علماء نے لکھا ہے. سب مل کر جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر جو فتاوی عالمگیری تیار کرتے تھے، ایک ایک مسئلے پر بحث کرتے. عرب سے کچھ آئے تھے، کچھ ہندوستان کے تھے، کچھ پڑوس کے تھے. اس وقت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا. سب جگہ سے علماء کو جمع کرتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ کتاب آتی تھی 100% ہو کے آتی تھی. کچھ مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ جس سے یہ سارے علماء خاموش ہو جاتے تھے کہ اس کا جواب نہیں آتا اپنے کو، کیا کریں. تو ان کے بڑے تھے، ان کا نام تھا نظام الدین. ایک تھے نظام الدین نظام الدین یا دہلی میں بولی. ان کا نام بھی تھا درس نظامی. یہ ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے، درس نظامی. بہت بڑے مفتی تھے. تو ان کے پاس سارے کے سارے 500 علماء جاتے تھے کہ یہ مسئلے کا حل نکالو. تو وہ جیسے مفتی نظام الدین وہ جواب دیتے یہ لکھو. بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اوکے ہو گیا. کبھی کبھی وہ جو مفتی نظام الدین تھے، جو نظام الدین، وہ کہتے تھے میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب مسئلہ آتا عالمگیری کے پاس. وہ دیکھتے، وہ دیکھنے کے بعد کہتے کہ یہ لکھو. بات ختم ہو گئی، اوکے. وہ کہتے نہیں بھائی یہ میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا کریں. تو نظام الدین کہتے 15 دن کا ٹائم دو، میں زیب النساء سے پوچھوں گا. اتنا علم تھا. ہے کوئی زیب النساء تمہارے صورت کے اندر؟ ایسے زیب النساء ہے کوئی؟ گھر کے مسئلے معلوم نہیں ہماری بچیوں کو. اس لیے آپ بچیاں جو پڑھاتے ہو، عورتوں کو پڑھاتے ہو، نماز کے مسائل ان کو سکھاؤ، حیض کے نفاس کے مسائل سکھاؤ، شوہر کے اطاعت کے بچوں کی تربیت کو سکھاؤ. اور ایک جملہ یاد رکھنا، بچوں کو صرف پالنا نہیں ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی نظام الدین کی تربیت کی تھی. یہ آتے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے تھے بیٹا یہ مسئلہ ہے. تو اب زیب النساء کہتی مجھے بھی دیکھنا پڑے گا یہ مسئلہ. علماء نے لکھا ہے بہت کتابیں، کئی لمبے کتابیں اندر ہی رہتی تھی کتابوں میں. یہ زیب النساء. پھر ایک ہفتہ 10 دن کے بعد وہ جواب دی تھی کہ میرے ذہن میں یہ جواب ہے. وہ جواب ایسا ہوتا کہ سارے علماء اور عالمگیر اس پر متفق ہو جاتے. یہ علمی معیار تھا. امام عالم یہ بہت کوشش کرتے تھے عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی طریقے سے اس کا نکاح ہو جائے کسی کے ساتھ. ایک مرتبہ رات کو اچانک چلے گئے. بیٹی ہے نا، اچانک چلے گئے جہاں ایک کتابوں کے درمیان بیٹھتی تھی. کسی کو پتا نہیں. اس کے جو یہ خادمائیں تھیں ان کو تو پتا ہو، تو سمجھ لگے بادشاہ ہے اور زیب النساء اس کی بیٹی ہے. تو دیکھا عالمگیری نے کہ اپنے بال بنا رہی ہے، آئینہ رکھا ہوا ہے، بال بنا رہی ہے اور کچھ اشعار گنگنا رہی ہے. عالمگیری جو کسی کو پتا نہ چلے وہیں چپکے سے کھڑے رہے عالمگیری اور اشعار سنتے رہے اور روتے رہے. اشعار سنتے رہے اور روتے رہے. اشعار سنتے رہے اور روتے رہے. پھر دبے پاؤں واپس آ گئے. جگہ اللہ اللہ تیرا شکر ہے
میرا دانا جو ہے یہ اچھا ہے. وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی, اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں. ہاں, جیسے بڑھیا کہتی تھی نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی, یہ بڑھیا کہہ رہی تھی, دعا مانگ رہی تھی, اے اللہ اگر میں تجھے دیکھ لیتی تو تیرے سر پر میں تیل ڈالتی, تیرے کپڑے دھو دیتی, تیرا پاؤں دبا دیتی, تجھے لقمہ کھلاتی, خوشبو تجھے لگاتی. یہ دعا مانگ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے, پیچھے ہی کھڑے تھے. یہ کہا کیا کہہ رہی ہے تو اللہ کو کھانا کھلائے گی؟ تو نبی تھے, بہت غصہ ہوئے. اللہ نے رہی بھیجی, اے موسیٰ غصہ مت ہو, یہ میرے اور اس کے درمیان ہے, میرے اور اس کے درمیان ہے. میری اتنی محبت اس کے دل میں ہے کہ وہ اپنے انداز میں کہہ رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے عدنان لہیانی, مکہ مکرمہ میں. عدنان لہیانی یہ عبداللہ لہیانی کا بھائی ہے. تو اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ شیخ میری والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے, تو میں کبھی کبھی قریب میں بیٹھتا ہوں تو وہ جو ہے ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, کبھی 50 رکعتیں پڑھتی ہے, کبھی 20 رکعتیں پڑھتی ہے. تو میں میری ماں سے کہتا ہوں ماں تم نے 50 رکعتیں پڑھی ہیں تو مجھے تھپڑ مارتی ہے, خاموش رہے, میں جانوں میرا اللہ جانے, تو میرا ٹینشن مت لے. یہ عدنان لہیانی نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ بہت معمر ہو چکی ہے, اور یہ کی بات کہ خاموش رہے, ھذا بینی و بین اللہ, یہ میرے اللہ کے درمیان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی, یہ بڑھیا پر ناراض نہ تو تم, یہ میرے اور اس کے درمیان ہے. اس کو بھی اشعار پڑھ رہی تھی. بس بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں, اذان کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے. جتنی مائیں بہنیں ہیں دینی ذہن بنائیے, دینی تربیت کیجیے اور دین پر چلنے کی کوشش کیجیے. اور میرا سبق کو سنتے رہیے. واٹس ایپ پر سبق آتا ہے, سدا بہار ہے الحمدللہ, ساری دنیا میں اللہ پہنچاتا ہے. کئی چیزیں آپ کو سیکھنے مل جائے گی اس کے اندر, چھوٹی چھوٹی دعائیں کئی چیزیں سیکھنے مل جائے گی. گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے گا بغیر محنت کے انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دے کر جاتا ہوں, 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو, 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو, اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تمہیں دے گا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو, 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. رات کو اگر نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا, بنگلہ بناتے سو جانے کا. آپ سمجھ گئے نا, لوگوں کو نیند نہیں آتی تو یوٹیوب پر کچھ سنتے رہتے. کائے کو خامخواہ انگلی کو گناہ میں مبتلا کرتے ہو, تم آنکھوں کو گناہ میں مبتلا کرتے ہو, اور سوتے سوتے بنگلے بناؤ, سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, کرو گے انشاءاللہ. تو جتنے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں میں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی تو 31 بنگلہ روزانہ جنت میں تیار ہو جائے گا, اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھو, مختصر والا پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور 313 مرتبہ استغفار پڑھو, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. ایک ساتھ نہیں پڑھنا, تھوڑا 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 کر کے پورا کرو. اور آسان پڑھنے کا میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. اچھا ایسا نہیں پڑھ سکتی, چائے بناتے بناتے تھوڑا پڑھ لو, کپڑے استری کرتے کرتے تھوڑا پڑھ لو. آج کل تو موٹر سائیکل بھی چلاتی ہے نا خواتین, تو جو ہے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لو, گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لو, لیٹے لیٹے پڑھ لو. پڑھو, اللہ اس کا اجر دے گا.
اور جو بھی سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. یہ صحابی بہت پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص اتنا؟ مجھے بہت پسند ہے, میرے اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر. تو آپ نے فرمایا تجھے پسند ہے کیونکہ بہت محبت ہے مجھے سورہ اخلاص سے. آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ ہم سے پیار کرے. آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ. پھر سے کہہ دیتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ استغفار, 313 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ تو زبردست چیز ہے, زبردست چیز ہے. پڑھو گے انشاءاللہ. اور دینی ذہن بھی بناؤ, دینی کام بھی کرو. ہماری کتاب مومن کا ہتھیار وہ بھی پڑھو. سب دعائیں ہم نے لکھ دی ہیں اس کے اندر. ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے. تھوڑا تھوڑا ترجمہ دیکھو, ہندی میں بھی چھپ گیا, گجراتی میں بھی چھپ گیا, اردو میں بھی چھپ گیا, انگریزی میں بھی چھپ گیا, رومن انگلش میں چھپ گیا, ماشاءاللہ کیرلا کی زبان میں چھپ گیا, بنگلور والی زبان میں چھپ گیا. فارسی میں کام ہو رہا ہے ایران کے اندر, وہ لوگ بھی چھاپ رہے ہیں انشاءاللہ. کئی زبانوں میں اللہ نے چھپا دیا. یہ اللہ کی رسی ہے, اسے مضبوطی سے پکڑو. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر میری دعا میں پارٹنر ہونا چاہتی ہو, میرے کام میں پارٹنر ہونا چاہتی ہو تو میرے لیے تنہائی میں دعا کرو. بس اتنا کام ہے آپ کا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے